10 رمضان مبارک ہے اور ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے جو مومنوں کی ماں ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو خدمت میں پیش کرنا باعث سعادت لگتا ہو، ایسی وفا شعار، وفادار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حبدار بیوی، انہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آنے والی جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں دنیا کی ساری عورتوں سے الگ مقام عطا فرمایا ہے۔ بحیثیت عورت کے معاشرے کے اندر جس طرح سے ایک سلسلہ حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے چلا ہوا تھا، لیکن اچانک سے اس کا بدل جانا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ عورت کہ جسے تذلیل کا باعث سمجھا جاتا ہو، وہ عورت کہ جسے جانوروں کے ساتھ، یعنی جہاں جانور باندھے جاتے ہیں وہاں پر اسے رکھا جاتا ہو، وہ عورت کہ جسے سوائے باندی کے، سوائے نوکرانی کے اور کوئی حیثیت نہ دی جاتی ہو، یہ کون سا ایسا موڑ آیا ہے کہ یکا یک منظر ہی بدل گیا ہے؟ یہ کس نے آ کر عورت کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر باپ تھوڑا سا بھی اپنی بیٹی کو اونچا بولتا ہے تو اس کے دفاع میں کبھی تو بیوی آ جاتی ہے، کبھی چچا آ جاتا ہے، کبھی ماموں آ جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار آتا ہے کہ یار کچھ خیال کر، یہ عورت ذات ہے۔ حالانکہ یہی عورت ماتھے کا کلنک اور داغ سمجھی جاتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عزت کا درجہ اعلان نبوت کے بعد نہیں دیا۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ جو چیز فطرت میں شامل ہے اور فطرت کا بہترین نمونہ میرے نبی کی ذات ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اعلان نبوت سے پہلے بھی عورت کا سامنے آ جانا اور سرکار کا نگاہیں جھکا دینا
سرکار کا عزت اور احترام والے لفظ استعمال کرنا، سرکار کا کسی بھی عورت کو تذلیل نہ کرنا، کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے عورت دور بھاگتی ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میرے نبی نے اس طرف توجہ دی، میرے نبی کی طبیعت اس طرف آئی نہیں۔ پہلا موقع جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تجارت کرنے کے حوالے سے پیش آیا، میرے نبی نے تو تب بھی ڈائریکٹ معاملہ نہیں فرمایا۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی کہے چلو کوئی گل نہیں، گل بات کر لین دو، نہیں، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی اس معاملے پر انگلی بھی نہیں اٹھاتا تھا کہ یہ بات غلط بھی ہے یا صحیح بھی ہے، یعنی غلط اور صحیح والی بات تھی بھی نہیں، تب بھی میرے نبی نے ڈائریکٹ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بات نہیں کی، درمیان میں وسیلہ بنا حضرت ابو طالب۔ حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، اللہ اکبر، قحط سالی کا دور چل رہا تھا، کھانے پینے کے حوالے سے بھی تنگ حالی تھی، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا کاروبار بڑا وسیع تھا۔ ملک شام اور یمن میں آپ کے تجارتی قافلے جاتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر وسیع کاروبار تھا کہ باقی سارے قریش کے اونٹ ایک طرف ہوتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اونٹ ایک طرف ہوتے تھے۔ اتنی متمول، اتنی مالدار خاتون، اور 2 مرتبہ نکاح ختم ہو چکا تھا، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے امیروں نے پیغام بھجوائے، اے خدیجہ ابھی تو جوان ہے، ہم نکاح کی پیشکش کرتے ہیں، کرم فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ لیکن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وجہ یہ تھی، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں ایک یہودی آیا، اس نے وہاں پر عورتوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اس نے کہا اے قریش کی عورتوں، ان قریب تمہارے اندر ایک اللہ کا نبی اعلان نبوت فرمانے والا ہے، تم میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ نکاح کرے گا، تم اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس وقت سے ذہن بنا ہوا تھا، باقی ساری عورتوں نے مخالفت کی اور آپ کے حوالے سے صحیح الفاظ، اچھے الفاظ ادا نہیں کیے، حجب بیان کی آپ کی، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خاموش رہی۔ اس حوالے سے حضور کی ذات کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اب جب آپ کو پتا چلا کہ عرب میں ایک نوجوان ہے جسے صادق بھی کہا جاتا ہے، جسے امین بھی کہا جاتا ہے، نہ کبھی امانت میں خیانت کرتا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، آپ بھی
ایسے نوجوان کی تلاش میں تھی جو میرا مال لے جائے اور پوری دیانتداری سے بیچے اور نفع زیادہ لے کر آئے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نیڑے آئے، پر یہ دل کی تڑپ ہے، یہ سچی لگن ہے کہ کبھی وہ محمد بھی آئے، کرم فرمائے۔ اب درمیان میں وسیلہ کوئی نہیں تھا، ادھر چچا نے اپنے بھتیجے کو بلایا کہ بیٹا اگرچہ مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ کہیں تجھے یہودی اذیت نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ تیرے بارے میں جانتے ہیں، تیری نشانیوں سے تجھے پہچانتے ہیں، لیکن کیا کرے گھر کے حالات بھی خراب ہیں، اس لیے اگر کوئی اچھا موقع ملے تو تجارت کے لیے ضرور جانا۔ میں نے سنا ہے کہ عرب کی ایک متمول خاتون ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہ لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو اجرت پر لیتی ہے کہ اس کا مال لے جائیں اور مال بیچ کر آئیں اور نفع پائیں۔ جا میرا بیٹا تو بھی جا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پیکر ہیں، فرمایا کہ میرا یہ جو اندر ہے مانتا نہیں ہے کہ میں کسی سے جا کر مانگوں، کیونکہ میں مانگنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ کسی طرح سے یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچ گئی، پیغام بھجوایا، اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال شام میں لے جائیں تو میں آپ کو دوسرے لوگوں سے 2 گنا نفع دوں گی۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اصل کاروبار کی بنیاد ہی دیانتداری پر ہے، یعنی ہر فیلڈ کی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا خرچہ بھی، بولو نا، خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ ماہر جو ہوا۔ ہاں جی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جو صفت تھی ایمانداری کی، یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اللہ نے شروع سے ہی اپنے نبی کو سونا بنایا، ظاہر بھی سونا، باطن بھی سونا، ساری دنیا تے اجدا نہیں ہونا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھجوایا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو فوری قبول فرما لیا، کیونکہ گھر کی طرف سے بھی ضرورت تھی اور ادھر سے بھی حاجت تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھیجا، کہا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، میں تجھے اس لیے ساتھ بھیج رہی ہوں کہ کسی طرح سے خدمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ نازنین جو ہوا، ناز ظاہر جو حسین ہوتے ہیں
اپنی اداؤں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ نازنین تھے پہچانے گئے، ساتھ غلام بھجوایا، جب پہنچے ملک شام، اللہ اکبر، میسرہ تو ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک قدم پہ ایک ایک جملہ نوٹ کر رہا تھا۔ واپس جب گئے، ابھی مکے نہیں پہنچے تھے، میسرہ بھی فدا ہو گیا حضور پر۔ وہ جڑا غلام سی وہ بھی حضور دا غلام ہے، سی حضرت خدیجہ دا غلام، لیکن حضور دا غلام بن گیا۔ آکھن لگا حضور میں یہ چاہتا ہوں، یہ جو اتنا زیادہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، نفع عطا فرمایا ہے، اور پہلے کبھی بھی جتنے بھی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ماضی میں جتنی تجارت کی، اتنا نفع کبھی ہوا ہی نہیں جو حضور کے وجود کی برکت کی وجہ سے اس سال ہوا ہے۔ میسرہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہنا ماں اے نفع دی خوشخبری پہلی تسی ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو جا کے سناؤ۔ میں تھے ٹھہرنا ماں، میں تھے ٹھہرنا ماں تے تسی تشریف لے جاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر کی طرف گئے، محل نما گھر ہے اور وہ چبوترے پر کھڑی ہے، ایک اونچی جگہ پر کھڑی ہیں، اور دیکھا یہ کہ ایک نوجوان آ رہا ہے، بادل اس کے ساتھ ساتھ سایہ فگن ہے۔ اللہ اکبر، بادل سایہ فگن ہے۔ جب پاس پہنچے تو مختصر سی گفتگو فرمائی، کہا میسرہ کدھر ہے؟ ساری باتیں بتا دی، میسرہ کا پوچھا، میسرہ واپس آیا، ایک ایک جملہ بتایا۔